باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کا جو چھٹا سبق ہے الدرس السادس، جو چھٹا جو سبق ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو جو چھٹا سبق ہے اس کا جو نام ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے مرکب اضافی کا بیان۔ مرکب اضافی کا بیان۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے چند ایک مثلا مرکب کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا انٹروڈکشن کر لیجئے تھوڑا سا۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، یعنی اب جو مثلا انسان بات بولتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جو انسان بولتا ہے، لفظ منہ سے نکالتا ہے، بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہوتی ہیں، جو لفظ بولتا ہے اس کی دو قسمیں، یہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ بھی گزشتہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں جو ہم نے پہلے سبق پڑھے ہیں نا ابتدائی، تو ان میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو میں زیادہ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مکمل اس کی ایکسپلینیشن چاہیے تو آپ جو پچھلی ویڈیو ہے اس کا میرے خیال سے ٹائٹل ہے لفظ سے جملے کا سفر، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو جو لفظ انسان بات بولتا اس سے لے کر مرکب تک کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ادھر سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب لفظ کی نا دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہے وہ ہے محمل، ٹھیک ہے، موضوع اور محمل، یہ جو دوسری ہے وہ محمل ہے۔ موضوع جس طرح ہم کہیں زید، ٹھیک ہے، زید جو ہے یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں زید یا پھر اس کی جگہ کہہ دیں کہ زیدن، پانی، وانی، کھانا، وانا، جو کھانا ہے نا اوریجنل، جو ریئل، جس سے کوئی خاص بات سمجھ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ موضوع ہوتا ہے، با معنی لفظ موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، ایک مفرد ہے، ایک مرکب۔ مفرد ہے الا با معنی لفظ، مرکب یعنی دو یا دو سے زائد با معنی لفظ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفرد کی اسم فعل عرب تین قسم ہے، اسی طرح مرکب، اب جو انسان بات بولتا ہے دو یا دو سے زائد با معنی بات، یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی فرتر آگے یہ کیٹاگری چلے گی، ٹھیک ہے ساری۔ تو اب اس کے بعد مرکب کی آگے دو قسمیں ہیں پھر، ٹھیک ہے، ایک ہے مرکب ناقص، اسی طرح دوسری ہے مرکب تام۔ تو جو ہم نے آج جو سبق پڑھنا ہے نا مرکب اضافی، یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، یعنی جس سے کوئی خاص بات نہ سمجھی جائے، وہ دو یا دو سے زائد با معنی لفظ جس سے کوئی خاص بات نہ سمجھی جائے، ٹھیک ہے، اگر کسی سے کوئی خاص بات سمجھی جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں مرکب تام جملہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے آج مرکب جو ہے وہ تام نہیں پڑھنا، بلکہ آج ہم نے مرکب جو ہے ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مرکب ناقص کی جو ہے وہ کتنی قسمیں ہیں، ایک، دو، تین، چار قسمیں ہیں مرکب ناقص کی۔ مرکب ناقص کی یہ چار قسمیں ہیں مرکب ناقص کی، ٹھیک ہے۔ یہ اب چاروں کی چاروں قسمیں ہم نے اب خلاصۃ النحو کے جو آنے والے اسباق ہیں وہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سے سمجھ لیں یہ مرکب ہوگا یعنی دو یا دو سے زیادہ با معنی لفظ بات ہوگی، ٹھیک ہے، مرکب ناقص ہوگا، اس میں بات مکمل نہیں ہوگی جو مرکب ناقص ہے۔ پہلے ہم یہ چار سبق پڑھیں گے، یہ جو چار ہیں، اس کے بعد پھر ہم، ٹھیک ہے، پھر ہم یہ مرکب تام کی طرف آ جائیں گے، اس کے چار سبق ہیں جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، یعنی مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام میں کیا ہوگا، بات مکمل ہو جائے گی، اس سے خاص بات سمجھی جائے گی۔ اب میں ان دونوں جو مرکب ہیں ان کی آپ کو ایک ایک مثال دے کے ہمارا جو اپنا جو آج کا سبق ہے مرکب اضافی جو کہ ناقص کی ایک قسم ہے، جو کہ
क्योंकि ये नाकस की ही एक किस्म है, जो नाकस की एक किस्म है, ठीक है। इसकी तरफ बढ़ूंगा तो सबसे पहले नाकस की मिसाल आपको यूं देता हूँ, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैं कहूँ मा उल बहरी, समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। तो देखें अब समुद्र का पानी, क्या भाई समुद्र के पानी को क्या हुआ, क्या कोई इसकी कोई खास वजह है, क्या कोई मसला को बात, क्या समुद्र का पानी, ना कुछ आगे कुछ ना पीछे कुछ, समुद्र का पानी। तो आपको पता है तो समुद्र और पानी ये दो या दो से दो लफज हैं, बामाना लफज हैं, लिहाजा ये मुरक्कब तो है, ठीक है, लेकिन मुरक्कब नाकिस है ये, इससे कोई खास बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब ये होगी मुरक्कबे नाकस की मिसाल, ये किसकी मिसाल होगी, ये इस मुरक्कबे नाकस की मिसाल हो गई, ठीक है इसकी। अब अब हमने मुरक्कबे ताम की मिसाल पढ़नी है, यानी जुमला, जुमले की मिसाल, जुमला में अब बात मुकम्मल समझ आएगी। उसकी आप मिसाल ले लें, जैसे अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है। अब इससे पता चल रही कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक है, मुकम्मल बात समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह जुमला इसमिया आगे इसकी किस्में हैं, जुमला फेलिया, जुमला खबरिया। इसी तरह जो मुरक्कबे नाकस है उसकी चार किस्में, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे अददी, मुरक्कबे मज़जी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है मुरक्कबे इज़ाफ़ी, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर देखें, आगे हम सारे सबक पढ़ेंगे, ठीक है। अब उन इन जो सारे सबक है, जो हमने मुरक्कबे नाकिस के सबक पढ़ने ना इसबाक, इसका मैं वन बाय वन आपको मुख्तसर इन सब की तारीफ बताता जाता हूँ, ठीक है। तो देखें सबसे पहले है मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे नाकिस की मुरक्कबे इजाफी क्या होता है? अच्छा, मुरक्कबे इजाफी में ये होता है कि जिसमें ना अजाफत होती है, यानी किसी चीज की निस्बत होती है, जैसे कालम ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, जो आज हमने सबक पढ़ना है मुरक्कबे इजाफी का पढ़ना है, ज़ैद का कलम, ठीक है। स्कूल की कुर्सियां, यानी इसमें मलकियत होती है। इसी तरह आप इस मुरक्कबे तौसीफी, इसी तरह आप मुरक्कबे तौसीफी पे आ जाएं, तो इस तौसीफी इसमें सिफत होती है, यानी नेक मर्द फलां, किसी चीज की सिफत बयान की जाती है, बड़ा घर, ठीक है, बड़ा जामिया, खूबसूरत लड़का, ठीक है, खूबसूरत बाग, ठीक है। इसमें इस मुरक्कब में जो हम इससे अगले सबक पढ़ेंगे उसमें तौसीफी होगा। इसी तरह उसके बाद मुरक्कबे अददी, इसमें यानी तादाद के मतलब तज़किरा होता है। इसी तरह इसके बाद जो है वो मज़जी है, ठीक है। इसमें मसलन इसकी मिसाल यूं है कि जैसे बाला बकुन, यानी दो 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 जो होते हैं ना जुज, उनको मिला के एक जुज मिला दिया जाता है, लेकिन हाँ जो दूसरा जुज होता है वह किसी को शामिल होता है, ठीक है। इसका जब हम आगे एक्सप्लेन से सबक पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इसी तरह हमारा जो ये मुरक्कब है इसकी हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब हम अपने सबक की जानब, यानी जो मुरक्कबे इजाफी है जिसमें निस्बत होती है उसकी जानब बढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये मुख्तसर सा तारुफ कराया है, ठीक है। अब हम आइंदा सबक में हमें रुग़बत हासिल होगी। इसी तरह जब हम मसलन जब मुरक्कब ये नाकिस, मुरक्कबे नाकिस के असबाक हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर हम ये जो मुरक्कबे ताम है, ये जो मुरक्कबे ताम है इसको भी इसी तरह, इनकी जो चार कैटेगरी है इसको भी इसी तरह समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। तो हम आगे भी अपनी सबक की जानिब, ठीक है। इससे पहले हमने वो जो मुख्तसर सा जो तारुफ समझा, ठीक है, उसको समझाने का यही मकसद था कि हमें जो आइंदा सबक आने वाले जो चार, बल्कि जो हमारे 6-7 असबाक है ना उसकी हमें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अब मुरक्कबे अजाफी, आज का जो सबक है वो है मुरक्कबे अजाफी। मुरक्कबे अजाफी ये खलासतुन नहव का जो है ये छठा सबक है, मुरक्कबे अजाफी, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। जिस मुरक्कबे नाकिस में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो, जिस मुरक्कबे नाकिस में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो उसे मुरक्कबे अजाफी कहते हैं, ठीक है। यानी एक इसम की को दूसरी तरफ उसकी निस्बत दूसरी तरफ कर देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा, मिसाल ये लिखी है, मिसाल, ठीक है। इसमें लिखा है रसूलुल्लाही, यानी अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के रसूल, यानी अल्लाह ताला के रसूल, ठीक है। यानी रसूल की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है, ठीक है। इसी तरह कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, ज़ैद कलम की निस्बत ज़ैद की तरफ है। यानी सिंपली आप याद रखें वो मुरक्कब, यानी जिसमें बात मुकम्मल ना हो वो मुरक्कब, ठीक है, जिसमें एक इसम की दूसरे इसम की तरफ निस्बत की गई उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे इसके क़वाइद फ़ायद भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप एक दफा फिर दोहरा देता हूँ, मुरक्कब इजाफी क्या है, वो मुरक्कब जिसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए,
ٹھیک ہے، یعنی ملکیت، اس میں ملکیت کا اظہار ہوتا ہے، زید کا قلم، ٹھیک ہے، جیسے سمندر کا پانی، ٹھیک ہے، اس میں ملکیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قسم کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویلتھ۔ اب آگے انہوں نے یہ دیکھیں، یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں دھیان سے پڑھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف، یعنی مرکب اضافی میں یہ جو پہلا اسم ہے، یہ جو پہلا اسم ہے، یہ جو پہلا اسم ہے، یہ رسول، یہ پہلے اسم کو، جو پہلے اسم ہے اس کو مضاف، اور جو دوسرا اسم ہے، جو دوسرا اسم ہے اس کو مضاف لے کہتے ہیں، یعنی یہ جو دوسرا اسم ہے، یہ دوسرا اسم جو ہے، جیسے یہ دوسرا اسم جو ہے اس کو مضاف لے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سمپل جو جو یہ پہلا اسم ہے اس کو مضاف، جو پہلا اسم ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو دوسرا اسم ہے اس کو پہلے اسم کو مضاف، دوسرے کو مضاف لے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں۔ اب قواعد و فائد کی طرف آ جائیں۔ اب اس کے قواعد و فائد تھوڑے دھیان سے سمجھ کر، دماغ کو حاضر کر کے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، مضاف پر، جو مضاف ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، ہاں مضاف لے پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، ٹھیک ہے، مضاف پر نہ تنوین آ سکتی ہے نہ تنوین آ سکتی ہے، مضاف پر نہ تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی الف لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ تنوین آ سکتی نہ الف لام آ سکتا ہے، ہاں ان دونوں میں سے، ہاں مضاف علیہ جو ہے، یعنی جو اس کا اگلا جز ہے، یعنی رسول اللہ جو اگلا جز ہے، جو مضاف لے ہے، اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ الف لام اور تنوین دونوں کو ایک وقت دونوں کو اکٹھا کر دینا، نہیں، ہاں الف لام علیحدہ آئے گا، تنوین علیحدہ آئے گی، تو اس کی اب مثال سے دیکھیے گا، ادھر انہوں نے اس چیز قاعدے کو وضاحت کی ہوگی۔ اب دیکھیں والدو، ٹھیک ہے، اب والدو جو مضاف ہے اس پہ نہ تنوین آ سکتی نہ الف لام، نہیں آیا بھائی، ٹھیک ہے، آگے مضاف لے پر تنوین بھی آ سکتی الف لام، اب دیکھیں راجو لن، تنوین، دو زبر دو زیر دو پہ اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ دیکھیں اب راجو لن پہ یہ دیکھیں انہوں نے تنوین لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ گئی ہوگی، یہ دیکھیں لام کے نیچے دو زیر تنوین انہوں نے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اس کی جو دوسری مثال ہے اس پہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آسانی ہو، ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا ادھر، یہ دوسری مثال دیکھیں، اب یہ دوسری، یہ دونوں ایک دفعہ دیکھنے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں کہا کہ پہلے میں یعنی اب دیکھیں والدو راجولن، یعنی مضاف پر کچھ نہیں آنا، نہ تنوین آنی نہ الف لام، مضاف لے، یہ مضاف لے ہے، یہ جو دوسرا جز ہے اس کو مضاف لے کہتے ہیں، یہ مضاف لے پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ایک وقت ایک چیز آئے گی، یہ دیکھیں مضاف لے پر تنوین، دو زیر تنوین آئی ہوئی، اب آگے دیکھیں، اب یہ مضاف لے ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف لے، اس پہ یہ دیکھیں الف لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف لام داخل ہوا، ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ دیکھ لیں دونوں چیزوں پہ، یعنی راجو لن، ال راجو لن نہیں ہو سکتا، راجو لن ہو سکتا ہے یا ار راجو لی ہو سکتا ہے، یعنی یا تنوین آ سکتی نہ الف لام، بیک وقت دونوں چیزیں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا یہ جو پہلا قاعدہ ہے وہ مکمل ہوا، تو اب ہم اس کا جو دوسرا قاعدہ ہے، دی سیکنڈ رول آف مرکب ناقص، اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو اب یہ جو ہمارا دوسرا قاعدہ ہے اس کو پڑھتے ہیں، مضاف اگر تسنیہ یا جمع مذکر سالم کا سیگا ہو، یعنی جو مضاف ہے یعنی جو مضاف لے ہوتا ہے نا، پہلا جز مضاف، اگلا جو دوسرا اس کا جز ہے وہ مضاف لے ہوتا ہے، تو جو مضاف ہے، مضاف کہتے ہیں اگر تسنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، جو کہ جب گزشتہ سبق میں پڑھا تھا جمع مذکر سالم، مضاف ہو یا جمع مذکر سالم کا سیگا ہو تو اس کے آخر سے نون تسنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، یعنی اگر جو مضاف ہے نا، اگر وہ تسنیہ ہو تو پتہ آپ کو تسنیہ کے آخر پہ نون آتا ہے، الف نون ما قبل مفتوح، یا نون ما قبل مفتوح، ایسے تسنیہ ہوتا ہے، ایسے تسنیہ بنتا ہے، تو جس کے آخر پہ وہ جو نون ہوگا نا، نون الف نون نہیں کہلا نون، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ وہی کہہ رہا ہے، یہ جو قاعدہ ہے اس کو دھیان سے پڑھیں، یعنی تسنیہ یا جمع کا جو نون ہے نا آخر سے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ مثال ہے اس کی مثال سے یہ چیز واضح ہوگی، والدا راجولن، والدا راجولن،
تو اب دیکھیں والدانی تسنیہ ہے نا, مضاف اگر تسنیہ ہو, یہ جو مضاف ہے, یہ جو مضاف ہے, ٹھیک ہے, یہ جو مضاف ہے یہ تسنیہ ہے, والدانی راجلن ہے, لیکن والدا اگر مضاف تسنیہ ہو تو اس کے آخر سے نون گر گیا بھائی, والدانی تھا والدا ہو گیا, نون گر گیا. اسی طرح اگر جمع مذکر سالم ہو, یہ دیکھ لیں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم, جمع سالم کی دو قسمیں پڑھی تھی نا ہم نے پیچھے, ٹھیک ہے, ایک جمع مذکر سالم تھا, ایک جمع مؤنث سالم تھا. جمع مذکر سالم یعنی واحد کے آخر پہ واو نون ماقبل مضموم یا نون ماقبل مقصور سے بنتا تھا. تو یہ دیکھیں مسلمون تھا, لیکن نون کہاں گیا بھائی, وہ گر گیا, ٹھیک ہے. یہی تو قاعدہ ہے کہ نون نے گر جانا ہے اگر مضاف اگر جو اپنا جو مضاف اگر تسنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو مضاف کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ نمبر 3 ہے. تو قاعدہ نمبر 3 میں وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سماعت. اچھا, مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے, مضاف جو ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مضاف اب ہوتا کون سا ہے, پہلا جز مضاف, دوسرا مضاف لے, یعنی جو مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا, اعراب کسے کہتے ہیں, یعنی زبر آنی, زیر آنی, پیش آنی, جو اس کے اوپر حرکت ہونی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے اوپر ہاں حرکات ہونے ہیں, زبر ہونا ہے کہ دو زیر ہونا ہے یا دو پیش ہونی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں مضاف کا اعراب تو بدلتا رہتا ہے, یعنی اس پہ دو زبر بھی فتح بھی آ سکتا ہے, کسرہ بھی آ سکتا ہے, دمہ بھی آ سکتا ہے, لیکن جو مضاف علیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ بات جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے یہ نوٹ کر لیں کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اچھا, نحو میں اب ہم یہ نحو آگے بھی پڑھیں گے نا, تو دیکھ لیجئے گا اس میں جو مجرور ہونا ہے نا یہ وہ مضاف الیہ ہونا ہے, یا ایک چیز اور ہوتی ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے, یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہی اسم نے جو ہے وہ مجرور ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ مجرورات اسم کے دو ہی ہیں, یا تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, یعنی مضاف الیہ یعنی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, یعنی رسول اللہ ہی, ٹھیک ہے, کالم زیدن یعنی جس کی ملکیت ہے نا اس نے مجرور ہونا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اب مثال میں دیکھیں, دیکھیں یعنی اس کا پکا راب ہے بھائی مضاف الیہ نے مجروری ہونا, مضاف کا راب بدل جائے گا. اب دیکھیے گا مثال, اب یہ دیکھیں, یہ اب ادھر دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے, جا غلام زیدن. اچھا میں سب کو ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں اس طرح, یہ دیکھیں اب دیکھیں ادھر دھیان سے, غلام زیدن, جا غلام زیدن. اب دیکھیں غلامو کیا ہے, غلام زیدن مضاف مضاف لے, ٹھیک ہے, مضاف مضاف لے, غلام زیدن. اب دیکھیں جو مضاف ہے اس کا اعراب بدل رہا ہے. اب پہلے دیکھیں کیا, غلام زیدن. دوسری مثال میں کیا ہے, رأیتو یہ تو فعل ہے نا, یہ دیکھیں غلام زیدن. تیسری میں کیا ہے, غلام زیدن. دوسری میں, تیسری میں نظر تو الا غلام نی زیدن. تیسرے میں کیا ہے, یعنی پہلے میں غلام زیدن, دوسرے میں غلام ما زیدن, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ٹھیک ہے. اب پہلے میں دیکھیں غلام زیدن, دوسرے میں غلام ما زیدن, تیسرے میں غلام می زیدن, ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں زیدن زیدن زیدن, یعنی یہ جو زید جو مضاف لے ہے وہ مجرور ہے, مضاف بدلی جا رہا ہے. تو یہی قاعدہ تھا. تو اب نیکسٹ جو ہے یہ قاعدہ نمبر, تو اب قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں. یہ قاعدہ نمبر 4, تو اس کے قاعدے سمجھ میں آئے تو بہت ہی آسان ہے. اچھا, ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی, ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف لے آ سکتے ہیں, یعنی تو اسی طرح ایک ترتیب میں ایک سے زیادہ بھی مضاف لے آ سکتے ہیں. تو یعنی ایک ترتیب میں کہتے ہیں کہ اب اوپر تو کالم ایک مضاف ہے, زیدن ایک مضاف لے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ترکیب میں نا ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف لے آ سکتے ہیں. تو اس کی مثال یہ دیکھیں, اس کی مثال یہ ہے. تو اب دیکھیں کالم والدی زید, اب اس میں دیکھیں مضاف کتنے اور مضاف لے کتنے ہیں. انہوں نے یہی کہا نا کہ ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف لے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں کالم والدی زیدن, اب اس میں کالم والدی زیدن جو ہے
زید کے بیٹے کا قلم، زید کے بیٹے کا قلم، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ زید کا قلم نہیں، زید کے بیٹے کا قلم. تو اس میں دیکھیں پہلا اب دیکھیں والا زیدن، یہ ایک ہی ہے اس میں مضاف لے. اب دیکھیں اور جو مضاف، اب دیکھیں قلم والدی، یعنی والد کے لیے جو مضاف ہے وہ قلم ہے، ٹھیک ہے، اور جو زید ہے اس کے لیے مضاف یہ والد ہے، ٹھیک ہے. زیدن اصل جو ہے وہ مضاف لے ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی مضاف لے کی. اسی طرح فارازو والدی وزیر المالکی، اس میں دیکھیں اسی طرح وہ تین ہو گئے ہیں. ایک تو مضاف لے ہے نا آخر والا، دوسرے شروع والے، ٹھیک ہے، وہ پہلے کے لیے مضاف لے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ قاعدہ نمبر 5 دیکھیے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو نکرا دوسرے نکرا کی طرف مضاف ہو، جو نکرا دوسرے نکرا کی طرف مضاف ہو، یعنی ایک اسم نکرا ہو، ٹھیک ہے. نکرا معرفہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں ہم، یعنی جو اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، وہ جو 7 اقسام میں نہ ہو، یعنی جو نکرا دوسرے نکرا، یعنی نکرا نکرا کی طرف مضاف ہو، یعنی معرفہ نہ ہو، نکرا نکرا کی طرف مضاف ہو، تو وہ نکرا مخصوصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی نکرا اسم ہو وہ نکرا کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرا مخصوصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نکرا ہو جاتا ہے سمپل. دیکھیں کالم والا دن، کالم قلم جو ہے یہ اس میں معرفہ کی کسی قسم میں شمار نہیں ہے، اس کا والدین کا بھی نہیں ہے، نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں اشارہ، نہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. یہ کالم زیدن، لہذا کالم زیدن، لہذا نکرا نکرا کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ نکرا مخصوصہ بن گیا، اور نکرا معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں کالم کیا ہے؟ نکرا، ٹھیک ہے. اب زیدن شخص کا نام ہے، اس میں علم ہے، اس میں علم ہے، یا اس میں معرفہ ہے، معرفہ کی قسم اس میں پائی جا رہی ہے، تو لہذا کالم زیدن یہ معرفہ ہو گیا. اب قاعدہ نمبر 6 میں انہوں نے کیا کہا کہ اردو میں پہلے کیا آتا ہے؟ اردو میں پہلے اگر ہم اردو میں کسی کی اس طرح جاگیر یا اس طرح کا کچھ کہیں تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح اوپر مثال دیکھ لیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ یعنی مضاف لے پہلے آتا ہے، مضاف لے اردو میں مضاف لے اور پھر مضاف آتا ہے، یعنی زید کا قلم، زید پہلے آیا ہے. اگر اس کو عربی میں پڑھیں تو کالم زیدن، قلم پہلے آتا ہے، یعنی زید بعد میں آتا ہے، یعنی مضاف لے اردو میں پہلے آتا ہے، اور جو عربی کا ہے، ٹھیک ہے، نحوی ترکیب میں بعد میں آتا ہے. اردو میں پہلے مضاف لے آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف لے آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں ماء نہری، نہر کا پانی، ماء نہری، ماء نہری، ٹھیک ہے. ماء مضاف اور نہری مضاف لے، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو گئے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہیں. تو دیکھیں اب ماء نہری، ماء کیا پانی، اب عربی میں دیکھیں پہلے مضاف آیا ہے پھر نہری مضاف لے، لیکن جب کہ اردو میں دیکھیں نہر پہلے آئی ہے، مضاف لے پہلے آیا، مضاف بعد میں آیا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کی ترکیب کرنی ہے تو اس طرح ہوتی ہے مرکب ناقص ماء النہری. اگر اس کی ترکیب کریں تو ماء جو ہے یہ مضاف اور النہری مضاف لے، یہ دونوں مل کر جو ہے دونوں مل کر مرکب اضافی بن جائیں گے، ٹھیک ہے. مرکب ناقص سے آگے مرکب اضافی. تو اسی طرح جو ہمارے مرکب اضافی کے جو فوائد ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب یہ جو تیسری جو تمرین نمبر، اب اس کی تمرین حل کرتے ہیں تو اس کی جو دیکھیں تمرین میں جو تیسری اس میں تمرین میں ہے نا، اس تمرین کے 3 جز ہیں، الف با جیم، الف با اور جیم. تو اس کی تمرین جو ہے اس کو حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کا تمرین کا جو پہلا جز ہے الف، اس کو حل کرتے ہیں. پہلے جز میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو نیچے آپ کو اسما دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مرکب دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بتائیں کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف لے کون سا ہے، ٹھیک ہے. تو بتا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں محمد الرسول اللہ، تو اس میں دیکھیں جو یہ رسول یہ مضاف ہے، اللہ یہ مضاف لے ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب نیکسٹ دوسرے میں دیکھیں تو دوسرے میں المؤمن، المؤمن ینظرو، المؤمن ینظرو بنور اللہ. تو اب اس میں دیکھیں، اس میں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. تو اس میں جو یہ نور ہے نا، لفظ نور یہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف لے ہے. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ مجرور ہو سکتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوا ہے مجرور؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ با آ گیا، با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ تو آگے ہاذا کتاب الوضوع، تو کتاب ہے جو کتاب یہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور جو الوضوع یہ ہے یہ مضاف لے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے اس میں جاء والدا زیدن، یعنی زید کا بیٹا آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں اس میں جو والدا ہے یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف لے ہے۔ اس طرح اللہ رب الناسی، تو رب الناسی، تو اس میں دیکھیں اس میں جو ربو ہے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے۔ اور اسی طرح جو الناسی ہے، جو ناسی ہے، سمپل دیکھیں جو مجرور ہوگا نا وہ مضاف لے ہی ہوگا، کیونکہ مضاف لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں وہ جو ہے مضاف ہوگا۔ اسی طرح اب نیکسٹ آگے دیکھیے آفت، آفت العلم، علم النسیان، آفت، آفت مضاف، علمی مضاف لے، ٹھیک ہے، علم النسان مضاف لے، دونوں مل کر، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھیں جو اس کا باجز ہے، ٹھیک ہے، باجز میں آپ نے درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کے نشاندہی فرمائے، یعنی انہوں نے جملہ ایک لکھا ہوا ہے جس میں غلطی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لکھا ہے رأیت غلام زیدن، ہونا ہے، آنا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا غلامہ تو ہو گیا مضاف، لیکن یہ مضاف لے جو ہے اس کا اعراب دیکھیں کیا لگایا ہوا، انہوں نے اس کو رفع دی ہوئی ہے، لیکن جو مضاف لے ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ادھر ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ میں ادھر غلطی ہے زید میں، اس کا جو ہے اس کے نیچے رأیت غلام زیدن آنا ہے، دال دو زیر دن آنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر مضاف لے کے نیچے دال دو زیر دن آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو اب نیکسٹ جو دوسرا ہے اس کا وہ دیکھیں والدانی خالدن حضرا، تو اب دیکھیں والدان، یہ والدان خالدن، والدا خالدن آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے کہا کہ جو اگر مضاف اگر تسنیہ، اس میں اب دیکھیں نا مضاف یہ ہے، ٹھیک ہے، مضاف یہ ہے، مضاف لے جو آج سے آگے وہ ہے مضاف اگر تسنیہ ہو تو اس کے آخر سے نون عربی اور نون تسنیہ گر جاتا ہے، انہوں نے گرایا ہی نہیں بھائی، والدان ہی لکھ دیا، تو لہذا ادھر آئے گا والدا خالی، تو آئے گا والدا خالدین، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے میں دیکھیں یہ جو تیسرا ہے جاء مسلمون الہندی، ادھر بھی وہی غلطی ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کے آخر سے بھی نون عربی گرتا ہے، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے مسلمون کے اینڈ پہ یہ جو نون عربی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نون عربی ہے اس کو انہوں نے نہیں گرایا، لہذا صحیح ہوگا جاء مسلم الہندی، مسلمون الہندی، ٹھیک ہے۔ آگے فتح باب الداری، تو دیکھیں مضاف لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بابو مضاف ہو گیا، یہ مضاف ہے نا، اور آگے یہ مضاف لے، تو مضاف لے مجرور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر فتح دی ہوئی ہے، لہذا باب الداری ہوگا۔ آگے ہا اولائی جیران زیدن، ٹھیک ہے، جیران زیدن، تو اس میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں جو غلط، تو اس میں دیکھیے کہ جو ہے نا جیرانن، ٹھیک ہے، جی رانن، یہ دیکھیں جی رانن، ٹھیک ہے، جی رانن زیدن، تو ہم نے پڑھا کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، ہاں لیکن مضاف لے پر دونوں چیزیں آ سکتی، لیکن مضاف ہے، دیکھ لو انہوں نے مضاف کے اوپر تنوین لگائی آخر پہ، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ غلط ہے، اس طرح ہوگا ہا اولائی جیرانو زیدن، ٹھیک ہے۔ آگے قولا بنونا بقرن، بنونا بقرن، ٹھیک ہے، قالا قالا بنونی بقرین آئے گا، کیونکہ یہ جو با داخل ہوا ہے نا یہ نون کے اوپر، دیکھتے نا با کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا، با حرف جو حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے، با باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جس اسم پہ یہ داخل ہو جائے انہیں جار دیتے ہیں، تو لہٰذا بانونی بقرین آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو با جز ہے وہ بھی مکمل ہو گیا، تو اب نیکسٹ اس کا جیم جز ہے اور وہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے، قواعد کا یعنی قاعدے جو پڑھے ہیں پیچھے اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں اسما سے مرکب اضافی بنائیں، دو اسم دیے ہیں کو مرکب اضافی بنا دیں، سمپل اس کو بنا دیں، اس کو بنائیں گے تو کتاب اللہ بنا دیں، ٹھیک ہے، کتاب اللہ، اسی طرح
الرب العالمی، ٹھیک ہے. اب رب العالم یا رب العالی من، ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں مضاف پر الف لام نہیں لانا. اسی طرح الحقوق الوالدین، دیکھیں نا انہوں نے دونوں جز پہ الف لام لگایا، لیکن ہاں مضاف پہ الف لام نہیں آتی نا تنوین، تو لہذا حقوق الوالدی، حقوق الوالی دو یا والدی، یہ حقوق الوالدی آئے گا. اسی طرح اگلا ہے الغلامانی، ٹھیک ہے. لہذا تسنیہ ہے تو تسنیہ ہو تو مضاف اگر تسنیہ ہو تو اس کے آخر سے نون عربی گر جاتا ہے، تو لہذا غلاما زیدن یا غلاما الزیدی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لابان شاتن لکھا ہوا ہے، لابان شاتن یہ جو ہے، تو اس کو بنانے لابا نو آئے گا، نون نہیں آئے گا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، لابان شاتن ہو جائے گا. اسی طرح الماء البحری، تو ماء البحری آئے گا، الف لام مضاف کیا ہے نا، مضاف، مضاف پہ نہ الف لام آتی ہے نا تنوین، تو ماء البحری ہو جائے گا. اسی طرح الفیران، 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 دیکھیں اس میں انہوں نے پھر ادھر الف لام لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مضاف پر نہ الف لام آتی ہے نا تنوین، فیران بیتین نہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. آگے لابان بقری، لابان باقارین، لابان باقارین، ٹھیک ہے. سمپلی جو پیچھے قاعدے بیان ہوئے ہیں نا، قاعدے اچھے طریقے سے ہوں گے تو تمرین اچھے طریقے سے حل ہو جائے گی، وہی قاعدے لگ رہے ہیں ان پہ سب پہ. تو اسی طرح جو ہمارا چھٹا سبق ہے الحمدللہ وہ بھی حل ہو گیا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.